آپ کا کیا خیال ہے اس سین کے بارے میں؟ بہت سی باتیں اس میں ریپیٹ ہوئی ہیں، لیکن یہ سین کریکٹرز کی نیتوں کو، ان کے ڈبل فیسز کو آگے بڑھانے میں اور پلاٹ میں کوئی ٹوسٹ پیدا کرنے کے لیے یہ سین ضروری ہے۔ بہت سے ایسے سینز ہوتے ہیں جو بڑے سین کی جگہ بناتے ہیں، اور ہم ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں کہ ان کی بنیاد پر کوئی بڑا سین واقع ہونے والا۔ اس میں سکندر جو ایک وفادار ملازم ہے، وہ میر بہزاد کو مشورہ دیتا ہے کہ اس سارے معاملے کو پولیس میں لے جایا جائے۔ میر بہزاد کہتا ہے کہ میں ایسا کر کے بدنامی نہیں لینا چاہتا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، پارس بہزاد اپنی مرضی سے گئی ہے، اور وہ اپنے ہی کسی جاننے والے کے گھر ہوگی، تو کوشش کرو اس کا فون ٹریس کرو، لوکیشن لو، اور رات تک پارس اس کے سامنے ہونے چاہیے، میر بہزاد کے سامنے ہونے چاہیے۔ سکندر انشاءاللہ کہہ کر باہر چلے جاتا ہے۔ آفتاب کچھ کہنے لگتا ہے، لیکن میر بہزاد اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیتا ہے اور باہر چلے جاتا ہے، یعنی وہ میں تمہاری بات نہیں سننا چاہتا۔ میر بہزاد کا اشارہ اس طرح کا مطلب دے رہا ہے کہ میں تمہاری بات نہیں سننا چاہتا۔ بعد میں آفتاب اپنی ماں اور باپ کے سامنے کہتا ہے کہ میر بہزاد نے، ماموں نے ایک معمولی سے ملازم کے لیے اسے اس طرح اگنور کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ ایک معمولی ملازم نہیں ہے، میر بہزاد اسے بہت ویلیو دیتا ہے۔ بہرحال آفتاب ان سے ایگری نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ ماموں غلط کر رہے ہیں، میر بہزاد غلط کر رہا ہے ایک چھوٹے سے ملازم کو اتنی اہمیت دے کر۔ وہ اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہے کہ اس کی ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، اور اسے موقع کی نزاکت دیکھ کر میر بہزاد سے آرگومنٹس نہیں کرنے چاہیے، لیکن وہ اپنی بات پر، اپنے ماما پاپا کے سامنے آفتاب اپنی بات پر اڑا رہتا ہے کہ زوار بخت نے ہی پارس کو کہیں چھپا رکھا ہے، اور اسی نے ہی اسے بھگانے میں مدد دی ہے، بھاگنے میں مدد دی ہے، اور وہی جانتا ہے، اور وہ ضرور جانتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ وہ ایسی بات نہ کرے، لیکن وہ بزید ہے کہ نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہا۔ تو آفتاب کی ضد کے سامنے ہم اگر ریویو یا انالیسز پیش کریں کہ دوسرے کریکٹرز کو مس گائیڈ کرنے میں اور ان کی ڈائریکشن کو خراب کرنے میں اس کا یہ پوائنٹ آف ویو کس حد تک کام آیا۔ ویوز کے بھی بہت سے لیول کے ویوز ہوتے ہیں، بہت سے لیول کے ویوز ہوتے ہیں۔ ویوز میں سے بھی کچھ لوگ آفتاب کے حمایتی ہوں گے، ابھی تک وہ آفتاب کی بات سے ایگری کرتے ہوں گے کہ زوار بخت نے ہی پارس کو بھاگنے میں مدد دی ہے اور اسے کہیں چھپا رکھا۔ تو اس طرح آفتاب کا کریکٹر ایک ڈبل اوپینین، کنفیوژن اور اس طرح کی کنڈیشن پیدا کرنے میں کام آ رہا ہے، جو ویوز کو بھٹکنے، ایک نئے پوائنٹ آف ویو پر جانے اور پھر وہاں سے آنے میں مدد دے گا۔ ویوز کو بڑی ایفرٹ کرنا پڑے گی آفتاب کے پوائنٹ آف ویو کو ریجیکٹ کر کے دوسرے پوائنٹ آف ویو، جو اصل پوائنٹ آف ویو ہے، اس تک آنے میں۔ تو یہ ایک بیہیویئرل ٹوسٹ ہے، اور یہ ایک تھیمیٹک ٹوسٹ ہے ڈرامے میں، جو رائٹر یو کین سے کہ جو ڈیٹیکٹیو سٹوریز ہوتی ہیں ان میں استعمال کرتے ہیں، کہ وہ 2-3 آپشنز دے دیتے ہیں کہ یہ بھی کوئی مجرم ہو سکتا ہے، یہ بھی مجرم ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح جو ریڈر ہے یا ویور ہے وہ
بھٹکنے لگتا ہے اور انالیسس کرنے لگتا ہے، اور یہ اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ویور اور ریڈر انالیسس کرے، تجزیہ کرے اور کچھ سیکھے کہ کس طرح صحیح نتیجے پر پہنچنا ہے، سیکھے۔ یہی ان ڈیٹیکٹیو سٹوریز کا مقصد ہوتا ہے۔ اس ڈرامے میں یہ ایک ڈیٹیکٹیو سین ہے ان اے سینس، اور سارے کریکٹر اس بات پر لگے ہوئے ہیں کہ پارس کہاں گئی۔ اس کو مزید شدت دی جا سکتی تھی اگر رائٹر اور ڈائریکٹر بالکل نہ بتاتے کہ پارس کہاں گئی ہے، وہ ایک ایپیسوڈ کے لیے ٹوٹل غائب ہو جاتی۔ ابھی رائٹر اور ڈائریکٹر نے ہماری مدد کی ہے کہ اس نے پارس کو اپنی فرینڈ سلمیٰ کے گھر میں دکھایا اور معروف کے ساتھ کمیونیکیشن میں بھی دکھایا۔ تو اگر کوئی اور ڈائریکٹر اور رائٹر ہوتا تو وہ پارس کو بالکل غائب کر دیتا، اور یہ 1.5 دن اسے ڈھونڈنے میں پاگل ہو جاتے سارے کریکٹرز، اور اپنے اوپینینز اور آرگومنٹس دیتے رہتے۔ تو اگر کوئی رائٹر مزید شدت پیدا کرنا چاہے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ خیر، ہمارے ساتھ اس رائٹر اور ڈائریکٹر نے کوئی تھوڑی سی مہربانی فرمائی ہے کہ انہوں نے ہمیں اس عذاب میں مبتلا، اس تکلیف میں مبتلا نہیں کیا۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پارس محفوظ ہے، اور لیکن ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں وہاب درانی وہاں نہ پہنچ جائے تو اسے نہ پتہ چل جائے۔ اگر وہاب درانی کو پتہ چل گیا کہ پارس گھر سے غائب ہو چکی ہے تو وہ بھی اپنے بندے، اپنے ملازم اس کی کھوج میں بھیج دے گا، اسے پتہ لگانے میں بھیج دے گا کہ وہ کہاں ہے، اور یقیناً اگر وہ پتہ لگا لے گا تو وہ اسے وہاں سے پکڑ کر اپنے پاس لے جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس ایک کچھ آپشنز ہیں اس سین سے متعلق۔ بہرحال آفتاب فیملی بری طرح پھنس چکی ہے، اور ان کا برسوں پرانا اعتبار بھی جاتا رہا ہے، اور اس سارے زوال میں ندیم جو ان کا سربراہ ہے گھر کا، بینوئی ہے میر بہزاد کا، وہ کھل کر سامنے آتا ہے، اور وہ لگتا ہے کہ ایک ریزنیبل اور وائز مین ہے، اور وہ اس وقت جو مشورہ دے رہا ہے اپنی بیوی اور بیٹے کو، وہ بہت اچھا مشورہ دے رہا ہے کہ چیزیں ابھی سیٹل ڈاؤن ہو لینے دو، اور کوئی کسی قسم کا کوئی سٹیپ نہ لو اور سامنے نہ آؤ، کیونکہ وہاب درانی کسی بھی وقت کسی کا بھی دشمن بن کر اسے مٹا سکتا۔ تو دس از اے وائز ڈیسیژن اگر دیکھا جائے، کیونکہ اب دونوں یہ میر بہزاد اور وہاب درانی ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان میں سے دونوں کا نقصان ہو سکتا ہے، یا ایک کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، دوسرے کا کم ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ان سے دور رہا جائے، دونوں سے دور رہا جائے۔ تو ندیم کا یہ ڈیسیژن، اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے وفائی پر اور مخلصانہ غیر مخلصانہ نیت پر مبنی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی بزدلی پر بھی یہ ایک بزدلی پر بھی یہ ایک، یعنی کیا کہتے ہیں جہاں، وہ اردو کا لفظ ہے ایک، تو اسے معمور کیا جا سکتا ہے، اس بزدلی پر بھی اسے لیا جا سکتا ہے کہ اس کا یہ عمل بزدلانہ ہے، پھر بھی اس نے اپنے طور پر ایک اچھی نصیحت اور ایک اچھا مشورہ دیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اگلے سین میں کیا پیش آتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔